لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، موت کے بعد علی کی محبت کا فائدہ، اسی عنوان سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی حضرات کے سامنے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت آنی ہے. تو موت کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ موت افتراق الروح عن الجسد، روح کا بدن سے الگ ہو جانا، اسے کہتے ہیں موت. روح کا بدن سے الگ ہو جانا اسے کہتے ہیں موت. نہیں کہ موت کون دے گا؟ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ تمہیں موت کون دے گا؟ کہ تمہیں موت ملک الموت دے گا، اور ملک الموت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں موت دے، تمہاری روح کو قبض کرے. اچھا عزیزان گرامی، بات یہ واضح ہو گئی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت ہمیں کون دے گا؟ قرآن کے حوالے سے ملک الموت ہماری روح کو قبض کرے گا. اب ملک الموت روح کیسے قبض کرے گا؟ کس انداز میں قبض کرے گا؟ کیا ایسے ہی جب بھی جس کی مرضی ہو جس کے پاس بھی آیا اور روح قبض کر لیا؟ کہا نہیں، ایسے نہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی یہ چیز فرمائی کہ ایسے نہیں قبض کرے گا، بلکہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کسی بھی نفس کو، کسی بھی روح کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے. یعنی ملک الموت کسی بھی نفس کو، کسی بھی بندے کی روح قبض کرنے کے لیے پہلے اللہ سے اجازت لیتا ہے، پھر اس کے بعد روح قبض کرتا ہے. بات واضح ہو گئی، ہر نفس کو موت کا مزہ
سکنا ہے۔ روح کون قبض کرے گا؟ ملک الموت قبض کرے گا۔ کیسے قبض کرے گا؟ قبض کرنے سے پہلے اللہ سے اجازت حاصل کرتا ہے، اس کے بعد روح قبض کرتا ہے۔ یہ ہے آیہ کریمہ۔ عزیزان گرامی توجہ دیجئے گا، ہر نفس کی روح قبض کرنے کے لیے، ہر بندے کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت اللہ سے اجازت حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے آیہ کریمہ۔ اب آئیے روایات کی طرف چلیے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج چھٹے آسمان پہ پہنچا، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ لما اسریا بی الی السماء السادسہ، لما اسریا بی الی السماء السادسہ، جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا، فرأیت الملک الموت، تو میں نے ملک الموت کو دیکھا، ملک الموت نے مجھے دیکھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت نے مجھ سے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ اذا وصلت الی الارض فابلغنی السلام الی علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ جب آپ زمین پہ جائیے گا تو علی ابن ابی طالب کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ رسول اسلام کہتے ہیں، اے ملک الموت کیف تعرفہ، تو علی کو کیسے پہچانتا ہے؟ اپنا مرتبہ سنیے گا عزیزان گرامی، ہر علی کے چاہنے والے کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ رسول نے کہا کہ اے ملک الموت کیف تعرفہ، تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ تو ملک الموت کہتا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لأن اللہ خلقنی ان لا اقبض ارواح شیعة علی ابن ابی طالب الا باذنہ۔ یا رسول اللہ جب پروردگار عالم نے مجھے ملک الموت بنایا تو مجھے یہ حکم دیا کہ خبردار علی کے چاہنے والوں کی روح قبض نہ کرنا مگر یہ کہ علی سے اجازت لے لینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ملک الموت کہتا ہے کہ لأن اللہ امرنی اللہ اقبض ارواح شیعة علی ابن ابی طالب الا باذنہ، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کی روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک علی سے اجازت نہ لے لینا۔ اب عزیزان گرامی ذرا غور کیجیے اور توجہ دیجیے، قرآن مجید میں ذکر ہوا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے کس سے اجازت لیتا ہے؟ پروردگار عالم سے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ ملک الموت علی کے چاہنے والوں کی روح قبض کرنے سے پہلے علی سے اجازت لیتا ہے۔ اب ہمارے یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم لوگ اسکول پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی روایت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی کہ جب تک وہ حدیث قرآن سے موافقت نہ کرے۔ اب یہاں پہ آیہ کریمہ کہہ رہی ہے کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتا ہے، روایت کہہ رہی ہے ملک الموت علی کے چاہنے والوں کی روح قبض کرنے سے پہلے علی سے اجازت لیتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کی موافقت ہو رہی ہے یا مخالفت ہو رہی؟ عزیزان گرامی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، کیسے حل ہو؟ عزیزو یہ مسئلہ حل نہ ہوتا مگر یہ کہ شہر عراق میں، شہر کوفہ میں، ملک عراق میں مسجد اعظم پہ، منبر ابیض پہ اگر مولا کائنات نے یہ نہ کہا ہوتا کہ قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں اس علی کی جان ہے، نحنو واللہ اذن اللہ معذون، قسم خدا کی ہم اللہ کی طرف سے اذن یافتہ اذن ہے، یعنی کہ علی کو الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علی کی اجازت وہی اجازت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی یہ ہے موت۔ ہر انسان موت سے گھبراتا ہے، موت سے پریشان ہوتا ہے، مگر ہم موالیان حیدر کرار، ہم علی کے چاہنے والے
موت سے بالکل نہیں گھبراتے۔ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، جملے کی قدر کیجئے گا کہ موت علی کے چاہنے والوں کے نزدیک ہوتی کیا ہے۔ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شنید علی اگر دید علی میں بدل جائے یہی تو موت ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا اور میں تشریح کر دوں نوجوانوں کے لیے تاکہ یہ جملہ واضح ہو جائے کہ شنید علی اگر دید علی میں بدل جائے یہی تو موت ہے، یعنی کہ جس علی کو زندگی بھر سنتے رہے کہ میرا مولا ایسا ہے، میرا مولا ویسا ہے، میرا مولا اتنا کریم ہے، میرا مولا اتنا شجاع ہے، مرنے کے بعد اس علی کو دیکھ رہے ہیں یہی تو موت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مرنے کے بعد اس علی کو دیکھ رہے ہیں یہی تو موت ہے۔ آئیے تو بلیک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا، موت سے اتنا گھبرا دیا گیا ہے، اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ ہم مرنا ہی نہیں چاہتے۔ مولا سے کسی نے پوچھا، امام حسن سے، کہ جب موت برحق ہے تو لوگ موت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں، موت سے کراہت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تم موت سے اس لیے گھبراتے ہو لِأَنَّكُمْ خَرَّبْتُمْ آخِرَتَكُمْ وَعَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ فَتَكْرَهُ النَّقْلَةَ مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرْبَانِ۔ امام فرماتے ہیں کہ تم موت سے اس لیے کراہت کا اظہار کرتے ہو اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے، اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو انسان جس چیز کو برباد کر رکھا ہو وہاں پہ جانے کی تمنا کرے؟ لہٰذا عزیزو، موت تو واقعاً بڑا مشکل ہے، مگر علی کے چاہنے والوں کے نزدیک موت مشکل نہیں ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ موت تو بڑی مشکل ہے، موت بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ہاں موت مشکل ہے، موت مشکل مرحلہ ہے، مگر ہمارے چاہنے والوں کے لیے مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ کہ مولا کوئی دلیل ہے اس کی؟ کہاں اس کی دلیل ہے؟ کیا کر کریں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے سورہ یوسف پڑھی ہے؟ کہاں مولا پڑھی ہے؟ کہا کہ سورہ یوسف میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے جناب زلیخا پہ تانا کشی کرنا شروع کیا تو جناب زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ جاؤ کہنا، سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے، ساری باتوں کو، بس اپنے مطلب کی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، غور کیجئے گا۔ علی کے چاہنے والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کس طریقے سے ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ زلیخا نے کہا کہ جاؤ، تمام عورتوں سے کہا جاؤ کل آنا۔ تانا کر رہی تھی کہ ایک غلام پہ اتنا عاشق، ایک غلام پہ اتنا محبت، کہا کہ جاؤ کل آنا۔ گئیں اور دوسرے دن جو ہے تمام عورتیں مصر کی آئیں۔ توجہ دیجئے گا عزیزان گرامی، تمام عورتوں کو بٹھا دیا اور تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک چاقو اور ایک سیب دے دیا۔ کہا کہ دیکھو جب میں یوسف کو بلاؤں تب تم اس سیب کو کاٹنا شروع کرنا۔ جناب زلیخا نے یوسف کو آواز دی اور ادھر عورتوں کو حکم دیا کہ اب اپنے سیب کو کاٹنا شروع کرو۔ میرے خطابت کے جملے نہیں ہیں عزیزو، مولا فرماتے ہیں کہ جب جناب زلیخا نے یہ حکم دیا کہ اب اپنے سیب کو کاٹنا شروع کرو، ادھر جناب یوسف پردے سے باہر آئے اور مصر کی عورتوں کی نگاہیں جناب زلیخا کے چہرے پہ، سیب بھی کٹ گیا اور ہاتھ بھی کٹ گیا، عورتوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب ہمارا چاہنے والا حالت احتضار میں ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، ہم آ جاتے
ہیں اس کی نگاہیں ہمارے چہرے کی طرف ہوتی ہیں اور ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے، اسے موت کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں ایک باب قائم کیا کہ حضور الرسول والائمہ عند الاحتضار، رسول اور ائمہ کا احتضار کے وقت حاضر ہونا۔ سنیے گا عزیزو مرتبہ کیا ہے علی کے چاہنے والوں کا، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف علی کے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں، علی کے چاہنے والوں کے پاس بھی آتے ہیں اور منافق اور کافر کے پاس بھی رسول اور ائمہ آتے ہیں، اور دونوں کی علت بھی بیان کی ہے کہ مومن کے پاس جب آتے ہیں تو اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، منافق اور علی کے دشمن کے پاس جب آتے ہیں تو اسے جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ جس علی سے تو زندگی بھر دشمنی کرتا رہا، اس علی کا مقام دیکھ اور اپنا مقام دیکھ۔ عزیزان گرامی، کیا مرتبہ ہے علی کے چاہنے والوں کا۔ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابن عباس رسول اسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تو ہم سے ہمیشہ کہتے ہیں علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، یا رسول اللہ علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے، علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو رسول اسلام فرماتے ہیں علی سے محبت کا فائدہ یہ ہے، الا ومن احب علی جاء یوم القیامت ووجهه کالقمر لیلۃ البدر۔ رسول اسلام فرماتے ہیں اے ابن عباس، علی سے محبت کا فائدہ یہ ہے کہ جب علی کا چاہنے والا روز محشر قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس انداز سے اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور جب علی کا دشمن اس دنیا سے اٹھایا جائے گا تو کس انداز سے اٹھایا جائے گا؟ ایک صحابی رسول اسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے تو ہم سے یہ بیان فرما دیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ بیان فرما دیا کہ جو علی کی محبت میں مر جائے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفور مرتا ہے، جو آل محبت کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، اور جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ اس حال میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو بتائیے کہ علی کا دشمن جب اس دنیا سے اٹھایا جائے گا تو کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد خرج من قبرہ اسود الوجہ۔ اے میرے صحابی، جب علی کا دشمن روز محشر قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس انداز میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ دیکھ لو علی کے چاہنے والوں کا کیا مرتبہ ہے اور علی سے دشمنی رکھنے والوں کا کیا انجام ہے کہ علی کے چاہنے والے جب اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کے طریقے سے ہوگا، علی کا دشمن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ اسود الوجہ سیاہ ہوگا۔ یہ ہے عزیزان گرامی علی کی محبت۔ اور عزیزو، مرنے کے بعد علی کی محبت کتنا کام آنے والی ہے۔ تاریخ کی 2 شخصیتیں، ایک جناب حمزہ اور ایک جناب جعفر طیار۔ عزیزو، پہلے ان دونوں کی شخصیت کو ملاحظہ کر لیجئے، اس لیے کہ جب کہنے والے کی عظمت معلوم ہوتی ہے یا کہنے والے کی شخصیت بڑی ہوتی ہے تو اس کی بات کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کہنے والا ایسے ہی ہو تو اس کی بات بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز محشر برپا ہوگا، سب سے پہلے تمام انبیاء کا ہجوم ہوگا اپنی اپنی امتوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس نبی کو آواز دی جائے گی، جناب نوح کو آواز دی جائے گی۔ جناب نوح سے پوچھے گا کہ اے نوح،
بلغت، کیا تم نے تبلیغ رسالت کی؟ لوگ کہیں گے یا پروردگار میں نے تبلیغ رسالت کی. تو اللہ کہے گا یشہد لک، کیا تمہاری تبلیغ رسالت کا کوئی گواہ ہے؟ تو ایک مرتبہ عزیز و امام فرماتے ہیں کہ انو یتخطى الناس، جناب نوح لوگوں کو عبور کرتے ہوئے رسول اسلام کے پاس آئیں گے. عرش مولا کے پاس رسول اسلام مولا کائنات تشریف فرماؤ. رسول کے پاس آئیں گے اور آنے کے بعد رسول سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم نے تبلیغ رسالت کی؟ میں نے کہا کی. اللہ گواہ مانگ رہا ہے. چلیے میری تبلیغ رسالت کی آپ تبلیغ نبوت کی گواہی دے دیجئے، اس لیے کہ تمام نبیوں کے گواہ آپ ہیں، تمام نبیوں کی گواہی آپ کو دینی ہے. چلیے میری نبوت کی گواہی دے دیجئے. رسول اسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کہیں گے کہ الحمزۃ و جعفر ہما الشاہدان لک، جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار تمہاری تبلیغ نبوت کے گواہ بنیں گے. یہ ہے عظمت جناب حمزہ اور جناب نوح کی. عزیزان گرامی، سائل نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب عرش مولا کے پاس مولا کائنات تشریف فرما تھے تو جناب نوح کی نبوت کی گواہی علی سے کیوں نہ دلوا دی؟ علی سے کہہ دیتے کہ جاؤ اور نوح کی نبوت کی گواہی دے دو. تو امام فرماتے ہیں اس لیے جناب حمزہ اور جناب نوح کو جناب نوح کی گواہی دلوا دی جناب حمزہ اور جناب نوح سے، اس لیے کہ جب خود نبی کی نبوت کی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو علی کو پیش کریں گے. یہ ہے جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کی عظمت. عزیزان گرامی، مرنے کے بعد انہوں نے کیا اجر پایا، کیا عظمتیں پائیں علی کی محبت میں. صحابی رسول ایک بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام نے ہم کو نماز صبح کی جماعت فرمائی. نماز صبح کی جماعت فرمانے کے بعد ہم تمام نمازیوں سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد فرماتے ہیں رأیت البارحۃ فی المنام الحمزۃ و جعفر، کہ میرے صحابیوں آج رات میں نے جناب حمزہ کو اور جناب جعفر کو خواب میں دیکھا ہے. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کس حال میں ہیں جنت میں؟ رسول اسلام نے کہا بڑے ناز و نعم میں پل رہے، بڑے ناز و نعم میں پل رہے. جناب رسول اسلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ مِّن نَبَقٍ، کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے بیر کا ایک طبق رکھا ہوا ہے اور وہ اسے کھا رہے. اور اس کے بعد جب وہ اسے کھا چکے فَتَحَوَّلَ النَّبَقُ إِلَىٰ مَنْ، تو وہ بیر انگور میں بدل گیا. اور جب وہ اسے بھی کھا چکے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں عزیزوں، جب وہ اسے بھی کھا چکے تو وہ انگور کھجور میں بدل گیا. جب وہ اسے بھی کھا چکے تو ایک مرتبہ رسول اسلام آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بے ابی انتما یا حمزہ و جعفر، میرے ماں باپ اے حمزہ و جعفر تم پہ قربان ہو جائیں، تم نے دنیا میں افضل چیز کون سی پائی؟ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ افضل چیز دنیا میں کون سی پائی؟ تو ایک مرتبہ جناب حمزہ اور جناب جعفر کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، ہم نے دنیا میں 3 چیزیں بڑی عظیم پائی. کہا کون سی 3 چیزیں؟ کہا الصلاۃ علیک، دنیا میں آپ پہ درود بھیجنا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ مرتبہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم دنیا میں 3 چیزیں انجام دیا کرتے تھے. کہا کون سی؟ کہا سب سے پہلی چیز آپ پر درود بھیجا کرتے تھے، وہ سقی الماء، اور لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے. اور تیسری بڑی عظیم نعمت وہ حب علی ابن ابی طالب، اور علی کی محبت کیا کرتے تھے، علی سے محبت کیا کرتے تھے. مگر عزیزان گرامی، یہ تینوں چیزیں ہمارے یہاں ایک وقت ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے. اور کیسے جمع ہوتی ہے؟ جب خطیب منبر پہ ہوتا ہے آپ درود بھیجتے ہیں اور بعد مجلس پانی بھی پلایا جاتا ہے اور مجلس کے درمیان محبت علی میں نعرہ حیدر بھی لگایا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
یہ ہے عزیزان گرامی علی کی محبت۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو خاص نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اس کو بہتر اجر دیں گے اور قیامت میں اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو خاص نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اسے بہتر اجر دیں گے اور قیامت میں اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، اور جو خاص برائی کے ساتھ آئے گا ہم اسے عودھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ جو خاص نیکی کے ساتھ آئے گا اسے بہتر اجر دیں گے۔ یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں عزیزو، نوجوانوں ذرا توجہ دیجئے گا کہ جو خاص نیکی کے ساتھ آئے گا، پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو خاص نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اسے بہتر اجر دیں گے اور قیامت میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تعجب ہے ان مسلمانوں پہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی روز محشر پسینے میں شرابور ہوگا، بڑے مشکل حالات ہوں گے، پریشان ہوگا۔ عزیزو، جب عام انسان کسی خاص نیکی کے ساتھ آئے گا تو اسے قیامت میں کوئی پریشانی نہیں۔ ارے رسول تو قیامت کا مالک ہے، اسے کون سی پریشانی؟ جو خاص نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اسے بہتر اجر دیں گے، جو خاص برائی کے ساتھ آئے گا ہم اسے عودھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ سوال کیا گیا کہ یہ خاص نیکی کیا ہے، یہ خاص برائی کیا ہے؟ تو امام عزیزان گرامی کہا کہ خاص نیکی یہ ہے کہ حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ لا تضر معها سیئات، علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ، علی کی محبت ایسی برائی ہے لا تنفع معها حسنۃ، کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی سے دشمنی ایسی برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ عزیزان گرامی، ایک روایت اور سن لیجئے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں۔ دو لفظ ہیں عربی کے، ایک سعید اور ایک شقی۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ان سعید کل سعید حق سعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ سعید کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ان سعید حق سعید کل سعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ خوش قسمت، بہترین خوش قسمت، کامل ترین خوش قسمت وہ ہے کہ جو علی سے محبت کرے، علی کے زندگی میں بھی اور علی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ان الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ بہترین بدقسمت، کامل ترین بدقسمت، حقیقی بدقسمت وہ ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھے، علی کی زندگی میں بھی اور علی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ اسی لیے عزیزان گرامی، رسول اسلام نے فرمایا یا علی لا يحبك من العرب الا الدعی، لا يحبك من العرب الا الدعی
ولا من سائر الناس الا الشقی، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا عرب میں سے مگر یہ کہ وہ داعی ہوگا۔ ابھی داعی کو واضح کرتا ہوں کہ داعی کسے کہتے ہیں، اور اسی پہ اپنی گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں۔ اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا عرب میں سے مگر یہ کہ وہ داعی ہوگا، اور تم سے دشمنی نہیں رکھے گا پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں مگر یہ کہ وہ بدقسمت ہوگا۔ یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے عزیزو، ایک حصہ عرب کا ہے، ایک حصہ عجم کا ہے۔ رسول اسلام فرماتے عرب میں سے تم سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ داعی ہوگا۔ دال، عین اور یا 3 لفظ ہیں عزیزو، لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ داعی کسے کہتے ہیں۔ لغت لکھنے والوں نے لکھا کہ داعی کسے کہتے ہیں، لغت لکھنے والوں نے عزیزو یہی جملہ لکھا کہ داعی اسے کہتے ہیں الولد المنسوب الی غیر ابی، الولد المنسوب الی غیر ابی، وہ بچہ جو ہو کسی کا کہلائے کسی کا اسے داعی کہتے ہیں۔ لغت لکھنے والوں نے یہی جملہ لکھا کہ الولد المنسوب الی غیر ابی، وہ بچہ جو ہو کسی کا کہلائے کسی کا اسے داعی کہتے ہیں۔ فخر کیجئے گا عزیزو، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے چاہنے والوں، لو وجدوا احدکم بردا حبنا اہل البیت فلیکثر الدعاء لقلبہ فی امہ حیث انہا لم تخن ابا۔ اے میرے چاہنے والوں، جب بھی اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا ضرور کرنا، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ فَلْيُكْسِرُ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، امام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا، اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، فَلْيُكْسِرُ الدُّعَاء، اور صرف دعا نہیں کا کثرت سے دعا کرنا، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ ہم کو علی کا چاہنے والا بنایا، ہم کو اہل بیت کا چاہنے والا بنایا۔ بس عزیزو میں نے گفتگو کو تمام کر دیا کہ علی کی محبت عزیزو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی بہتر اجر دینے والی ہے۔ عزیزو 21ویں شب ہے، قیامت کی شب ہے عزیزو۔ میرا مولا بڑا مظلوم ہے۔ بعد وفات پیغمبر مولا کائنات کی ذات تنہا ہو گئی، اور حالات ایسے ہوئے کہ اگر علی کسی کو سلام کرے تو لوگ سلام کا جواب تک نہ دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا عزیزو، 19ویں شب آ گئی، 47 ہجری کا رمضان المبارک۔ مولا بار بار فرماتے تھے بیٹا حسن آج رمضان المبارک کی کتنی تاریخ ہے؟ کہا 17 تاریخ ہے۔ بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں رمضان المبارک کے؟ کہا بابا 13 دن باقی ہیں۔
مولا فرماتے ہیں کہ ہاں، جو 21 رمضان کے بعد زندہ ہوگا وہ عید منائے گا، جو 21 کے بعد زندہ ہوگا وہ اپنی داڑھی پہ خضاب کرے گا۔ علی تو اپنے داڑھی کا خضاب اپنے سر کے خون سے کرے گا۔ 19ویں شب میرے مولا نے بڑی بے چینی سے گزاری ہے، اور جناب ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے میرے مولا، عبادت میں مشغول میرا مولا عبادت سے فارغ ہو کے صحن خانہ میں آ کے آسمان کی طرف دیکھتے، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر صحن خانہ میں آتے، آسمان کی طرف دیکھتے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے میرے مولا نے کہا، واللہ ھذہ اللیلۃ التی قد وعدت، قسم خدا کہ یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ لیا گیا۔ عزیزوں، مولا کا یہ انداز دیکھ کے جناب کلثوم پریشان ہو گئی کہ میرا مولا آج اس انداز سے عبادت کیوں فرما رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا۔ ایک مرتبہ امام پھر صحن خانہ میں آئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب کلثوم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، گریہ کرنے لگیں کہ بابا آپ مسجد نہ جائیے، بھائی حسن کو بھیج دیجئے، کسی صحابی کو بھیج دیجئے۔ مولا نے کہا، نہیں بیٹی، مجھے اس دن کا انتظار تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ عزیزو، میرا مولا بیت الشرف سے نکلا، سارے واقعات آپ کی خدمت میں معلوم ہے آپ کو، مسجد کوفہ میں آیا، اذان کہی، اذان کہنے کے بعد مصلی عبادت پہ آئے۔ عزیزو، جب میرا مولا مصلی عبادت پہ آیا، مامومین نے صفیں بچھا لی، صفیں تیار ہو گئی۔ عزیزو، روایت کا جملہ ہے کہ میرا مولا جیسے ہی پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں سر رکھا اور سر کو اٹھانا چاہ رہے تھے کہ ابن ملجم نے ایسی ضرب ماری کہ مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ ارے فضا میں آواز گونجی، تہدمت واللہ ارکان الخدا قد قتل امیر المومنین۔ عزیزو، حالت ایسی تھی میرے مولا کی کہ روایت میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے عزیزو کہ میرا مولا جب ضرب لگی ہے تو محراب کی زمین سے دھول کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنا شروع کیا، اس لیے کہ جو ضرب لگی تھی اس تلوار میں زہر آلود تلوار تھی۔ اجرکم الزہرا۔ غرض کے عزیزو، امام حسن نے نماز تمام کرائی، اور نماز تمام کرانے کے بعد امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولا کو سہارا دیا اور لے کے چند قدم چلے تھے، اتنے میں میرے مولا نے کہا، بیٹا حسن، میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، میں نہیں چل سکتا۔ عزیزو، ایک قالین منگائی گئی، قالین میں مولا کو لٹایا گیا، تمام بیٹوں نے قالین کو اٹھایا، امام کو لے کے چلے۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ کیا محسوس ہوا کہ امام حسن گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزو، روایت کا جملہ ہے کہ سہانے امام حسن تھے، امام کے آنسو کا ٹپکنا تھا، وہ ٹپک کے امام کا آنسو امام کے رخسار پہ آیا۔ امام نے آنکھ کو کھولا، کہا، بیٹا حسن، گریہ نہ کرو، سب کا باپ مرتا ہے،
سب کو یہ دن دیکھنا ہوتا ہے۔ اتنے میں میرے مولا نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا عباس رو رہا ہے، کہ عباس گریا نہ کرو، یہ دن سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اتنے میں امام حسین کی چیخ نکلی، کہا بیٹا حسین ارے گریا نہ کرو، ارے تمہارا رونا تو رسول اللہ کو بھی برداشت نہ تھا۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو، قالین میں میرے مولا کو بیت الشرف کی طرف لے کے جایا جانے لگا۔ جب بیت الشرف قریب آیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن مجھے قالین سے اتار دو، میں خود چل کے جانا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا تھی عزیزو؟ امام نے کہا کہ بیٹا حسن جب میں بیت الشرف سے گیا تھا تو اپنے پیروں سے چلتا ہوا گیا تھا، ارے مجھے قالین پہ آتا ہوا میری بیٹیاں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکے۔ اجرکم الزہرا۔ عزیزو، اتنے میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ ابن ملجم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، ابن ملجم کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ ہائے میرا مولا کتنا مظلوم ہے عزیزو۔ امام نے کہا کہ بیٹا حسن اس کے ہاتھ سے رسیوں کو کھول لو، اس لیے کہ مجھے برداشت نہیں ہے کسی مجرم کے ہاتھ میں رسیاں ہوں۔ میں کہوں گا اے مولا اپنے قاتل کے ہاتھ میں رسی برداشت نہیں ہے، اور 61 ہجری یہی کوفہ ہوگا، ایک رسی میں 12 گلے ہوں گے۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو، مولا کائنات کو بیت الشرف میں لے کے آیا گیا۔ عزیزو، وہ مولا جو ابھی تک حسن سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا حسن گریا نہ کرو، محمد حنفیہ گریا نہ کرو، عباس گریا نہ کرو، حسین گریا نہ کرو، جب بیت الشرف میں آئے ارے بیٹی زینب کو دیکھا، بلند آواز سے گریا کرنے لگے۔ ہائے بیٹی زینب، بڑھ کے زینب کو کلیجے سے لگایا۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ کے بعد ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، میرے مولا امام حسن تڑپ گئے، کہا طبیب ارے میرے بابا کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ ایک مرتبہ طبیب کہتا ہے کہ اپنے بابا سے کہہ دو اب وصیتیں کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ زہر کا اثر پورے بدن میں سرایت کر چکا۔ امام نے کہا کچھ تو بتا دو جس سے زہر کچھ کم ہو سکے، زہر کا اثر کچھ کم ہو سکے۔ ایک مرتبہ طبیب کہتا ہے اے حسن جتنا ہو سکے علی کو کہ علی کچھ دن اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ خبر عزیزوں کوفے میں پھیل گئی، ارے کوفے کے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ مولا کے گھر پہ آ گئے، کہا اے حسن یہ ہماری غذا ہے، یہ غذا یہ دودھ علی کو پلا دیجئے، اس لیے کہ علی ہماری کفالت کیا کرتے تھے، اور علی کہتے تھے کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم یتیم ہو تو کہنا۔ ایک مرتبہ عزیزو روایت ہے عزیزو کہ 19 تاریخ گزر گئی، 20ویں تاریخ گزر گئی، علی کے چاہنے والوں کا ہجوم ہے بیت الشرف پہ۔ ایک مرتبہ امام نے بیت الشرف کا دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد
تمام چاہنے والوں سے کہا کہ علی کا یہ حکم ہے، میرے بابا کا یہ حکم ہے کہ تم سب کے سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تمام چاہنے والے علی کا حکم پاتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر اسبق بن نباتہ، سب تو چلے گئے مگر اسبق بن نباتہ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن نے دوبارہ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ اسبق بن نباتہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ امام نے کہا اسبق تم کیوں نہیں گئے؟ تو اسبق کہتے ہیں مولا میں جانا تو چاہتا تھا مگر میرے پیروں نے یہ اجازت نہ دی کہ میں علی کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اے مولا مجھے آخری بار علی کی زیارت کرا دیجئے۔ عزیزوں بہت ضد کی، امام پھر بیت الشرف میں آئے، علی سے اجازت لیا، علی نے اجازت دی، بیت الشرف میں اسبق بن نباتہ آئے۔ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب میں علی سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ علی کی پیشانی پہ زرد پٹی بدی ہوئی تھی، زرد کڑے کی پٹی بدی تھی۔ ارے میں پہچان نہ سکا، میں فرق نہ کر سکا کہ وہ پٹی زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد۔ ہاں عزیزو وہ وقت بھی آ گیا کہ امام نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ امام نے وصیتیں کی، بیٹا یتیموں کا خیال رکھنا، بیٹا رشتہ داروں کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا۔ تمام وصیتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ میں مولا نے امام حسین کو قریب بلایا، کہا بیٹا میرے قریب آؤ، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، کہا بیٹا حسین اپنے کانوں کو میرے لبوں تک لے کے آؤ۔ امام نے کچھ الفاظ کہے اور جب الفاظ کہہ چکے، وصیتیں کہہ چکے، تو امام حسن نے پوچھا، جناب زینب نے پوچھا بھائی حسین بتاؤ کہ بابا نے کیا کہا؟ امام حسین نے نہیں بتایا، مگر یہ راز اس وقت کھلا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو امام کہتے ہیں اے بہن زینب تم پوچھتی تھی نا کہ بابا نے رخصت آخر میرے کان میں کیا کہا تھا؟ اے بہن اپنے شانوں سے ردا کو ہٹاؤ۔ اے بہن بابا نے کہا تھا بہن زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔ اجرکم الی الزہرا۔ غرض کے عزیزوں ساری روایتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ وصیتیں تمام ہو گئی۔ امام حسین اور امام حسن سے مولا نے کہا اے بیٹو اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دو اور دیکھو جب میں فشار دے دوں تو سمجھ لینا کہ اب علی اس دنیا میں نہیں۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے ہاتھوں کا فشار دیا۔ امام حسن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کے عزیزو غسل و کفن دیا گیا۔ غسل و کفن دینے کے بعد علی کا جنازہ تیار ہوا، نجف کی طرف لے کے چلے۔ عزیزو امام نے کہا تھا میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے میرا جنازہ خود سے جائے گا، آگے سے نہ اٹھانا۔ عزیزو لا کے ظہر کوفہ جسے کہا جاتا ہے، نجف اشرف جسے کہا جاتا ہے، میرا مولا امام حسن اور آگے بڑھے۔ کیا دیکھا کہ ایک خرابے میں ایک ضعیف ہے، ایک نابینا ہے جو گریہ کر رہا ہے۔ احوال پرسی کی امام حسنین نے کہا تو کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کھانے کو نہیں نصیب ہوا، مجھے پانی نصیب نہ ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ 3 دن سے
کوئی ہے کہ جو مجھے آتا تھا پہلے ہی آتا تھا، میرے ساتھ پاس بیٹھتا تھا، میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتا تھا اور مجھے روٹیاں توڑ کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، وہ میرا دوست نہیں آیا ہے، وہ میرا غمگسار نہیں آیا ہے۔ امام حسن نے کہا کہ وہ کیسا دکھتا تھا؟ کہا میں نابینا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ کہا اس نے اپنا نام تو بتایا ہوگا نا؟ کہا میں نے نام تو بہت پوچھا مگر اس نے نام نہیں بتایا۔ میں جب بھی نام پوچھتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا مسکین جالسا مسکینا فقیر جالسا فقیرا۔ ایک مسکین ہے جو ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، اس نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے کہا کوئی پہچان تو بتاؤ۔ ارے وہ کہنے لگا کہ تمہاری گفتگو کا جو انداز ہے وہ بھی اسی طریقے سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ ارے امام تڑپ گئے، کہا ارے وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا بابا علی مرتضیٰ تھا۔ ہم اپنے بابا کو ابھی نجف میں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ ارے یہ نابینا تڑپنے لگا، سر کو پیٹنے لگا، کہا مجھے اپنے بابا کی قبر پہ لے کے چلو۔ حسنین قبر پہ لے کے آئے، نشان قبر کو بتایا، وہ نابینا قبر پہ گرا، ایک چیخ ماری اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضمن قضائہ و تسلیم الامر۔ آنے والے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم میں جو بھی مقروض ہوں ان کے قرضوں کو اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے ادا فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بھی بیمار ہوں بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد وآل محمد کا منتقم خون حسین حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔